ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جیسے کہ میں پہلے بول رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں, آپ بلکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جو کہ آلموسٹ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, جو کہ بکے ہوئے ہیں اور اس طرح بیچ رہے ہیں پیسے یا اور لالچیں جو ان کو دی جاتی ہیں, پاور کہ آپ پریزیڈنٹ بن جائیں گے یا یہ بن جائیں گے یا وہ بن جائیں گے, اس کمیٹی میں بیٹھیں گے اس کمیٹی میں بیٹھیں گے اتنی زمینیں ملیں گی. ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا, لائک جو پہلے میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا, کین وی نیم دیم اینڈ وائی شوڈنٹ وی نیم دیم, سو کہ آئندہ یہ کبھی الیکٹ ہو کے یا واپس نہ آئے, کیونکہ اگر اس کا کوئی تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ اگر نہ ہمیں الیکٹ کرتے ہیں, نہ ہم انہیں پوزیشن آف پاورز پہ لے کے آتے ہیں, نہ یہ الیکشن جو ڈیموکریسی ایک شام ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے, اور نہ یہ ڈیموکریسی ایک ریئل جمہوریت کوئی ریئل چیز نہیں ہے, یہ وہی گیم ہی چل رہی ہے جس سے ہمیں صرف illusion دیا جا رہا ہے کہ آپ یو آر سلیکٹنگ دیم اینڈ یو آر پوٹنگ دیم ان دیٹ پلیس, اس لیے آپ ان کو بھگتیں. ہم تو صرف اس لیے بھگت رہے ہیں کہ یہ ہمارے پہ مسلط کیے جا چکے ہیں. وائی کانٹ وی نیم دیم؟ دیکھو علی, یہ سب آئیڈینٹیفائڈ ریکگنائزڈ لوگ ہیں. جس انسان کی آمدنی کا آپ کو نہ پتا ہو, اس ملک کے امیر ترین لوگ ہیں جن کے سورسز آف انکم سیکرٹ ہیں. جس انسان کی جو تنخواہ ہے, جو نون انکم ہے, اس سے لائف سٹائل 1000 گنا زیادہ عیاشی سے زندگیاں گزار رہا ہو, یہ وہ لوگ کہ جو اس طرح کے ہوں کہ جب اختیار, طاقت اور دولت ان کو ملتی ہے تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت ایک قول ہے, فرماتے ہیں کہ روپیہ, دولت, طاقت, اختیار ملنے سے لوگ بدلتے نہیں ہیں, لوگ ظاہر ہو جاتے ہیں, اپنی اصلیت پہ اصلیت پہ آ جاتے ہیں. بالکل, یہ بڑا اچھا کال ہے. میرے والد صاحب بھی اس کو بہت کوٹ کرتے ہیں. تو لوگوں کی اصلیت جب تک تبدیل نہیں کرو گے, جب تک لوگوں کے اندر وہ خودی کا انقلاب برپا نہیں کرو گے, جس انسان کو آپ لے, ان لوگوں کو آپ تبدیل کر دیجئے, دوسرے لوگ ان کی جگہ پہ لے آئیے, وہ وہی حرکتیں کریں گے جو یہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. تو وہ اپنی بیسکلی اصلیت پہ آ جاتا ہے. اصلیت پہ ہر انسان آ جاتا ہے, اس لیے کہ روپیہ, دولت, پیسہ, عورت, شہرت لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے, لوگوں کو فیسنیٹ کرتی ہے. انسان کی کمزوریوں میں سے ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. آج کل اس کو انہوں نے ڈیفائن کر کے ماڈرن ایج میں کر دیا ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور از کائنڈ آف کول. ایوری بڈی از گوئنگ فار کول پاور ناؤ. انٹاکسیکیٹ ہو جاتا ہے انسان. اسی لیے یہ تربیت خودی کی, اسی لیے انسان کو درویشی کی, فقیری کی یہ تربیت. فقیر اس کو نہیں کہتے, یاد رکھو, جب ہم درویش اور فقیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ مطلب نہیں ہے, اقبال کی زبان میں بھی وہ نہیں ہے جو پھٹے پرانے کپڑے بیٹھ کے بھوکا مرا ہوا ہے زمین پہ. فقیر درویش وہ ہے کہ جو اس دنیا پہ بھی حکومت کرتا ہے, اعلیٰ ترین اختیار اور طاقت رکھتا ہے, اور دنیا کو ٹھوکر میں رکھتا ہے, اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا, لاکھوں کماتا ہے, اربوں تقسیم کرتا ہے, اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اور خود ایک سادہ زندگی گزارتا ہے اپنی بیسک نیڈز پورے کرتی ہوئے, لیکن دنیا میں انڈلج نہیں ہوتا. اس کو فقیر کہتے ہیں, اس کو درویش کہتے ہیں. یہ مرد مومن ہوتا ہے. یہ ایٹریبیوٹ جب آپ ایک قوم کا, ایک نسل کا پیدا کر لیں گے, پھر اس کو آپ اختیار دیں, طاقت دیں, دنیا کی پوری اتھارٹی اور پاور دیں, یہ کرپٹ نہیں ہوگی. کسی وقت بھی چھوڑنا چاہوں تو میں چھوڑ دیں, میرے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں. انسان جب یہ دل میں فیصلہ کر لے, جج کریں اپنے آپ کو کہ یہ دنیا جو میرے آس پاس ہے, اگر مجھے آج چھوڑنی پڑ جائے تو مجھے دکھ اور تکلیف ہوگی. اگر ہوگی تو اس کا مطلب ہے دنیا میں پھنس گئے ہو. اگر تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ دنیا بالکل عارضی اور فانی چیز ہے, تباہ ہو جانے والی. پیسہ آتا ہے, ہاتھ کا میل ہے کہتے ہیں, ہاتھ میں آیا یوں چلا گیا. پیسے اور دولت, روپیہ اور پیسے, اختیار, اتھارٹی کے جانے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو مبارک ہو, پھر اس دنیا کو استعمال کرو, یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 2 چادریں آپ کے پاس پڑیں, سب لوگوں کو ایک ایک چادر ملی, تو ان کے جمعے کے خطبے میں بیٹھ کے کسی نے سوال کر دیا کہ عمر ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے, جب تک ہمیں آپ یہ نہ بتائیں کہ ہم سب کو ایک چادر ملی اور آپ کو 2 چادریں کیسے ملی ہیں. جو بادشاہ وقت ہوتا ہے نا, اس کو عدالت کے مقدمے کر کے پروو نہیں کرنا پڑتا کہ وہ کرپٹ ہے. بادشاہ وقت کی اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ خود ثابت کریں کہ ہمارے پاس یہ دولت کہاں سے آئی ہے. رولز بالکل مختلف ہیں. اور بادشاہ وقت کو ثابت, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ جواب دو, کہ بیٹے نے اپنی چادر مجھے دے دی ہے تو میرے پاس 2 چادریں, اس لیے آپ سب کو ایک ایک چادر ہے, لیکن بیٹے نے اپنا حصہ مجھے دیا. ایکسپلین کیا اس کو. آج ہمارے حکمرانوں کا حال یہ کہ کرپشن کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ذرا عدالت میں جا کے مجھ پہ مقدمہ کر کے ثابت کر لو. ثبوت تو چھوڑتا نہیں ہے کوئی آج, تو کس کو ثبوت ملتے ہیں؟ اور اسی لیے ہمارے ملک میں جو بدترین لوگ ہیں آج NRO کے ذریعے جو معاف ہونے کے بعد جو آ گئے پورے ملک پر, مسلط ہو گئے, ہمارے سر پہ بیٹھ گئے. اور سب سے بڑا المیہ اس قوم کا یہ ہے کہ ہم نے بدترین کرپٹ لوگوں کو, جن کے بارے میں معلوم تھا, صرف اس لیے کہ ان کے خلاف کچھ عدالتی ثبوت نہیں مل سکے, دوبارہ اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. یہ المیہ ہے اس قوم کا کہ وہ لوگ جو دنیا میں لت پت تھے آج ہم پر مسلط کر دیا, اور اب ہمیں بیچ رہے ہیں. اور اس سے نکلنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ غیرت مند قوم پیدا کریں جو اپنا سٹینڈ خود لے, اب بکے نہیں, تاکہ جب یہ لوگ اس کو ریپلیس کریں تو پھر قوم کی عزتوں کے سودے نہ کیے جائیں.
یہ لوگ کیسے نست و نابود کیے گئے ہیں؟ بس انشاءاللہ جائیں گے ایک سافٹ انقلاب برپا، لوگوں کے فکر میں، سوچ میں، روحانیت میں انقلاب برپا کرو، انشاءاللہ راستہ خود ہی بن جائے گا. یا اللہ ہمیں help us please help us. We're going to take a break. Once we come back we're going to finally conclude this show.